اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان میں قوم لوط کا قصہ اور ان پر نازل ہونے والا بہت بڑا عمومی عذاب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور حران اور ناحور آپس میں بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چاچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر غورزغر کے علاقے صدوم شہر میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہ گیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے، بلکہ وہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار و عمل والے لوگ تھے اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ لڑکوں سے بد فعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں میں قائم ہی رہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے جو صاحب عقل و بصیرت ہوں گے باعث عبرت و نصیحت اور مثال بنا دیا۔ جب قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا، میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت و وعظ و نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق و ٹھٹھا کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبو دار تھی۔ وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبو دار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بےہودہ کام اور برائی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ مذکورہ بے حیائی اور بےہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہ گیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹھ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرا بھر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندگی کا اظہار تک نہ کرتے، اور نہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند و دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ گزشتہ گناہوں پر نادم و پشیمان ہوئے اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، اور جس عذاب سے ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی
اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے۔ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے روانہ ہوئے تو سدوم کے علاقے میں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے۔ اللہ کی طرف قوم لوط پر حجت قائم کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں نے ایسی شکل اختیار کی اور سورج ڈوبنے کے وقت مہمانوں کے انداز میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں ان کو مہمان کے طور پر اپنے پاس نہ ٹھہراؤں گا تو یہ مجبوراً کسی اور کے پاس جا کر قیام کریں گے اور وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے واقع میں حقیقتاً ان کو انسان ہی خیال کیا اور اسی وجہ سے ان کے لیے غمگین ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر مشکل وقت تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان مہمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ آپ کسی مہمان کو اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے اب ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب وہ زمین میں کام کاج کر رہے تھے اور فرشتے میزبانی کی استدعا کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان سے بہت شرمائے اور ان کے آگے آگے چل پڑے اور ان سے اشاروں کے انداز میں گفتگو شروع کر دی کہ شاید وہ اس طرح کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر ان لوگوں سے زیادہ برے اور گندے لوگ اور کہیں نہیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اپنی بیویوں کے قریب جانے کا حکم دیا اور برے راستے اور غلط کاریوں پر اڑے رہنے سے روکا۔ اس کے باوجود وہ باز نہ آئے، بلکہ وہ جتنا ہی ان کو روک رہے تھے وہ اتنا ہی زیادہ ان مہمانوں کو حاصل کرنے کی کوشش اور خواہش کرنے لگے، اور ان کو اپنی تقدیر کا علم نہ تھا جس کی طرف وہ چل رہے تھے کہ رات گزرنے کی دیر ہے کہ صبح کو اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے جبکہ دروازہ بند تھا۔ وہ لوگ اس کو کھولنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے اور حضرت لوط علیہ السلام دروازے کے اندر سے نصیحت کرتے اور اندر داخل ہونے سے منع کرتے۔ پورے اصرار سے روکنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں فرمایا، کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے کا سہارا پکڑتا تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ اب فرشتے بول پڑے اور کہنے لگے، اے لوط گھبراؤ نہ، ہم یقیناً تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرے تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقے کو اس کی بنیادوں سے اکھیڑ دیا اور ان بستیوں کی تعداد 7 تھی، ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 400 افراد تھے اور بعض کے حساب سے 4000 افراد تھے، ساتھ ہی ان کے جانور وغیرہ اور آس پاس کی کھیتوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا اور آسمان تک بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا گرم اور بدبودار کر دیا ہے کہ نہ اب اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کی زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قابل کاشت نہیں بلکہ خراب اور بیکار ہو گئی ہے۔ اس طرح اللہ نے اس بستی کو عبرت و نصیحت کے لیے نمونہ اور اپنی عظمت و قدرت کی نشانی اور اپنی مخالفت کرنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والوں اور اپنے مالک و آقا کی نافرمانی کرنے والوں سے انتقام کی مثال بنا دیا، اور اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ہلاکت و تباہی سے نجات دیتا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ بس عقل مند اور سمجھدار اور اپنے رب سے ڈرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے اور حلال و جائز بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور شیطان مردود کے پیچھے نہیں چلتا کہ کہیں اس پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے جو قوم لوط پر آیا تھا۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔